السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سیرت طیبہ کی روشنی میں دعا کی اہمیت، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ گرامی قدر سامعین، دعا دراصل خالق و مخلوق کے درمیان ربط و تعلق کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ صرف اٹھا کر چند کلمات کہہ دینے یا پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کی عبادت کی ایک ایسی صورت ہے جو بندے کے عجز و نیاز کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما کر اس کی تشریح فرمائی ہے کہ یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، لہذا دعا بھی صرف اللہ ہی سے کی جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مافوق الاسباب ضروریات میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے اور دعا کرنے سے بڑھ کر کوئی اور گمراہی ہو نہیں سکتی۔ سورۃ الاحقاف کی آیات مبارکہ نمبر 5 کا غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ انہیں تو ان کی پکار کا سرے سے پتہ ہی نہیں۔ محترم سامعین، دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ ذات باری تعالی انسان کے قریب تر ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر حوائج و ضروریات میں براہ راست اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور اس یقین کے ساتھ پھیلائے کہ وہ اللہ سے مانگ کر کبھی نامراد نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، مگر اس کے ثمر آور ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ مانگا عطا ہو گیا، دوم یہ کہ بظاہر مطلوبہ مقصد پورا نہ ہوا مگر اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت ٹل گئی جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا، اور سوم یہ کہ اس کی دعا کو روز قیامت کے اجر کے لیے ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ سب صورتیں دعا کی قبولیت کی ہے۔ یہاں بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات عالیہ سے مانگنے کے آداب بھی ہیں جن کو بجا لانا حد ضروری ہے۔ ان آداب کا بجا لانا دراصل انسانی کو اس فریکوینسی تک پہنچا دیتا ہے جہاں خود قبولیت انسان کی دعا کا استقبال کرتی ہے۔ مثلا عجز و انکساری سے دعا کرنا، طیب پاکیزہ اور حلال رزق کا اہتمام کرنا، پورے یقین سے دعا کرنا، ناجائز اور خلاف شریعت دعا سے اجتناب کرنا، ان سب میں اہم ترین رزق حلال ہے جو قبولیت دعا میں اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص طویل سفر طے کرتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوتے ہیں، پورا کندھا کفیت میں ہوتا ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، مگر فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو
کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اپنی کمائی اور رزق کے بارے میں بے لگام ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ ایسی صورت میں دعا قبول ہو تو کیسے؟ اللہ کی ذات پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو پسند کرتی ہے۔ طیب و پاکیزہ کی بنیاد پر ہی دعائیں کلمات اس کی بارگاہ میں پذیرائی حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اچھے کلمات اٹھتے ہیں اور نیک عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے خلاف، اپنی بیوی بچوں کے خلاف، اپنے کاروبار کے خلاف دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ خیر اور بھلائی مانگی جائے، شر سے پناہ طلب کی جائے۔ برادران عزیز، دعا کے لیے کچھ اوقات اور مواقع ایسے ہیں جو دعا کی طاقت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا اقامت و صلاۃ کے وقت دعا کرنا، فرض نماز کے بعد دعا کرنا، جمعۃ المبارک کی مخصوص گھڑی میں دعا کرنا، پچھلی رات یعنی سحر کے وقت دعا کرنا، بارش کے وقت دعا کرنا، وقت جہاد دعا کرنا، مطاف میں اور ہجر سود کے قریب دعا کرنا، عرفات اور رمی جمار کے وقت دعا کرنا۔ رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی برکت اور اہمیت کے پیش نظر امت کی پوری زندگی کو دعاؤں سے معمور کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مواقع پر دعا فرمائی ہے اس کی ایک طویل فہرست ان کو ہم مسنون دعاؤں سے جانتے ہیں۔ آج بحمداللہ ایسی سینکڑوں کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جن میں ان ساری دعاؤں کو یکجا کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بعض دعائیں تو اتنی مختصر ہیں کہ انہیں یاد کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ یہ دعائیں برکت و رحمت کا ذریعہ اور عظیم و شان روحانی سہارا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندے کا اپنے خالق و مالک سے رابطہ استوار کرنے کے لیے دعائی کلمات کو زندگی کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے۔ کھانا کھانے کے آغاز و اختتام پر دعا، گھر میں داخل ہونے اور باہر جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے اور اس سے باہر نکلنے کی دعا، وضو کی دعا، سفر پر جانے اور واپسی کی دعا، مین ملاقات کی دعا، صبح اور شام کی دعا، دن اور رات کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے اور باہر نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، تجارت و کاروبار کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، بیماریوں، آفات و بلیات اور زلزلوں سے بچنے کی دعا۔ غرضی کا زندگی کا کوئی ایسا نشیب و فراز نہیں جس کے لیے دعائے تلقین نہ کی گئی ہو۔ اپنی مادری زبان میں دعا کرنے پر قطعاً کوئی پابندی نہیں کہ اس کے ذریعے جذبات کے اظہار کو تقویت ملتی ہے، مگر قرآنی اور مسنون دعاؤں کے کلمات اور الفاظ اپنے اندر غیر مرئی تاثیر رکھتے ہیں اور انسانی زندگی پر لازوال اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بس ضرورت یقین اور پھر عمل کی ہے۔ نیز یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم اور لسان نبوت سے عطا ہونے والی دعاؤں کی تاثیر دو چند ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ کچھ ایسی دعائیں ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہو اور انہی کو اپنی التجاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنایا جائے۔ جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جامع الدعاء قرار دیا ہے۔ صرف الحمدللہ کہنا بھی دعا ہے۔ جزاک اللہ کو بھی اس سلسلے میں شمار کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سب خوبصورت اور یاد ہو جانے والی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں مقبول فرمائے اور دعائیں مانگنے، دعائیں دینے اور دعائیں لینے کے سلیقے سے آشنا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔